السلام علیکم بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل کرم سے اپنے اپنے گھروں میں صحت و سلامت سے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج تاریخ ہے 1 جون 2021، جماعت 5ویں، مضمون اردو، اور موضوع ہے ہمارا سبق جو تھا کلہن، جس کو ہم نے کل اختتام کیا۔ اب اس کے سوالات جو ہیں سوچے اور بتائیے اس سبق کے آخر میں۔ پیج نمبر ہے بچوں یہ 53، صفحہ نمبر 53، پیج نمبر 53۔ تو بچوں یہ کچھ الفاظ تھے جو پڑھیے اور سمجھیے، پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، یعنی برگزیدہ، منتخب، چنا ہوا، بزرگ۔ اسی طرح ہے مورخ، یہ آپ کے سبق کے بعد پہلا آتا ہے۔ مورخ تاریخ لکھنے والا، تاریخ نویس، قدیم، پرانا، ہمراہ، ساتھ چلنے والا، ساتھی، یعنی اس کا معنی آسان میں سمجھایا گیا ہے آپ کو۔ تیرتھ استان، متبرک جگہ، مروج، رائج کیا گیا، جاری، علم، نجوم، ستاروں کا علم، شلوک، شعر، نظم بند، تنظیم، عزت، توقیر، بندن، بندش، روک، رشتہ، کائست، ایک ہندو ذات کا نام جس کا کام لکھنا پڑھنا ہے۔ بے نقاب کرنا، بے پردہ کرنا، کھولنا۔ رویہ، دستور، فائدہ، برتاؤ۔ روادار، جائزہ رکھنے والا، تعصب، طرفداری۔ بدعت، نئی رسم، بری رسم جاری کرنا۔ مشاہدات، دیکھنا، معائنہ کرنا، دیکھ کر تجزیہ کرنا، مشاہدہ کی جمع۔ فیضیاب ہونا، فائدہ حاصل کرنا۔ تو یہ پیارے بچوں کچھ ایسے الفاظ آپ کے سبق میں آئے تھے جو آپ کو سمجھنے میں مشکل آپ کو تھی۔ اس کو آسان بنانے کے لیے، آسان سمجھانے کے لیے، آپ کو سمجھ آنے کے لیے آپ کو ان کا معنی یہاں آگے آسان بنا کر دیا گیا ہے۔ تو آپ اس کو بار بار دہرائیں گے اور یاد کریں گے اور اس کی مشق کریں گے۔ تو اب چلتے ہیں، سوچے اور بتائیے۔ دوسرا پارٹ ہے سوالاتوں کا۔ کلہن کا شمار کشمیر کی برگزیدہ شخصیات میں کیوں ہوتا ہے؟ کلہن کا شمار کشمیر کی برگزیدہ شخصیات میں کیوں ہوتا ہے؟ تو پیارے بچوں، میں نے یہاں پہ جو اس سوالات کے جواب لکھے ہیں، سوال نمبر 1، میں نے سوال یہاں پہ نہیں لکھے ہیں، سوال آپ کتاب سے اٹھائیں گے اور اس کا جواب ہی میں نے یہاں لکھا ہے۔ تو یہاں پہ جواب لکھا ہے کیونکہ کلہن ان شخصیات میں سے ایک برگزیدہ شخص ہے جو سنسکرت زبان کے بہت بڑے عالم اور شاعر تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک نامور مورخ بھی تھے۔ یہ اس پہلے سوال کا جواب تھا۔ اب چلتے ہیں، دوبارہ دیکھتے ہیں سوال کا جواب۔ پہلے سوال کا، کیونکہ کلہن ان شخصیات میں سے ایک برگزیدہ شخص ہے جو سنسکرت زبان کے بہت بڑے عالم اور شاعر تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک نامور مورخ بھی تھے۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد دوسرا پارٹ ہے، راج ترنگنی سے کون سی معلومات فراہم ہوتی ہیں؟ راج ترنگنی سے کون سی معلومات فراہم ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سوال نمبر 2 کا جواب، راج ترنگنی دنیا کی قدیم ترین تاریخوں میں شمار ہوتی ہے۔ راج ترنگنی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کشمیر کے قدیم راجاؤں، کشمیر کی قدیم
تاریخ کی جانکاری ہمیں اس کتاب سے ملتی ہے۔ تو یہ پیارے بچوں یہ سوال نمبر 2 دوبارہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہے راج ترنگنی دنیا کی قدیم ترین تاریخوں میں شمار ہوتی ہے۔ راج ترنگنی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کشمیر کے قدیم راجاؤں کشمیر کی قدیم تاریخ کی جانکاری ہمیں اس کتاب سے ملتی ہے۔ تو پیارے بچوں یہ سوال نمبر 2 کا جواب تھا۔ اب سوال نمبر 3 ہے، کلہن کی راج ترنگنی کس زبان کی کتاب ہے اور کس زبان میں ہے؟ کلہن کی راج ترنگنی کس زمانے کی کتاب ہے اور کس زبان میں ہے؟ تو پیارے بچوں اس کا سوال تیسرے کا جواب آپ دیکھیے، کلہن کی کتاب راج ترنگنی قدیم زمانے کی کتاب ہے اور یہ کتاب 1150 عیسوی کے آس پاس لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب پہلے سنسکرت زبان میں لکھی گئی ہے۔ یہ زبان تو دوبارہ دیکھتے ہیں سوال نمبر 3 کا جواب، کلہن کی کتاب راج ترنگنی قدیم زمانے کی کتاب ہے اور یہ کتاب 1150 عیسوی کے آس پاس لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب پہلے سنسکرت زبان میں لکھی گئی ہے۔ تو پیارے بچوں یہ سوال نمبر 3 کا جواب تھا۔ اب سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، راج ترنگنی کے تراجم کس کس زبان میں ہوئے ہیں؟ یعنی کس کس زبان میں سنسکرت کے علاوہ اس راج ترنگنی کا زبان کس کس زبان میں اس کو شائع کیا گیا ہے؟ تو اس کا یہ جواب ہے بچوں، دیکھیے راج ترنگنی کا ترجمہ اردو، ہندی، انگریزی اور کشمیری زبان میں ہوا ہے۔ پھر سے دیکھتے ہیں سوال نمبر 4 کا جواب، راج ترنگنی کا ترجمہ اردو، ہندی، انگریزی اور کشمیری زبان میں ہوا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ تھے سوالات۔ تو اس کے بعد تیسرا پارٹ ہے، ذیل کے الفاظ کی ضد لکھیے۔ ضد کا مطلب ہے اپوزٹ لکھیے، اس کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ تو یہاں پہ ہے قدیم، آزاد، سیدھا، عالم، اجالا۔ تو ان کا ہمیں ضد لکھنا ہے۔ دیکھیے آپ یہاں میں نے حل کر کے رکھے ہیں، قدیم، جدید یعنی نیا، قدیم پرانا، جدید نیا، آزاد غلام، جو آزاد کھلا گھومتا ہے وہ آزاد، غلام جو بند کسی کا غلام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہے سیدھا، سیدھا سیدھا، اور ٹیڑا ہل یتھ ونان چھِ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ، عالم، جاہل، اجالا، اندھیرا۔ پھر دیکھتے ہیں قدیم، جدید، آزاد، غلام، سیدھا، ٹیڑا، عالم، جاہل، اجالا، اندھیرا۔ تو یہ پیارے بچوں یہ ہم نے اس کے ضد الفاظوں کے ضد لکھ دیے۔ تو اب یہاں پہ سوال نمبر 4 ہے، پارٹ نمبر 4 ہے، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ مہربانی کر کے بچوں آپ اپنی اپنی کتاب میں یہ نہیں بھریں گے، آپ اپنی صرف اور صرف اپنی سوال کاپی پہ یہ سوال اٹھائیں گے اور اس کو لال پین سے لکھیں گے اس خالی جگہ کو۔ یہاں میں نے اپنی سہولت کے لیے یہاں پہ لکھا ہے، اوپر ہے 52 پریاس پورا سنسکرت راج ترنگنی۔ تو پہلا پارٹ ہے، کلہن ڈیش ڈیش کے بڑے عالم تھے۔ تو کلہن اوپر میں سے ان حروفوں لفظوں میں سے ڈھونڈ کے یہاں پہ اچھا سا الفاظ یہاں پہ چننا ہے جو اس کے ساتھ ملتا ہو۔ کلہن سنسکرت کے بڑے عالم تھے۔ تو دوسرا ہے ڈیش ڈیش کشمیر کی قدیم تاریخ ہے۔ تو میں نے یہاں بھرا ہے اوپر سے راج ترنگنی کشمیر کی قدیم تاریخ ہے۔ تو جو تیسرا پارٹ ہے، کلہن ڈیش ڈیش میں پیدا ہوئے۔ تو کلہن یہاں پہ 52 ہے، پریاس پورا ہے، سنسکرت ہے، راج ترنگنی یہاں پریاس پورا ہے۔ تو یہی
लफ्ज़ यहाँ पे लगेगा कलहन प्रयास पोरा में पैदा हुए। तो चौथा है राज तरंगनी में कुल डैश डैश हुक्मरानों का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे 52 है तो ज़रूरी है यही लगेगा। राज तरंगनी में कुल 52 हुक्मरानों का जिक्र किया गया है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ तक आज हमने किए, इन सवालों के जवाब दिए, अच्छी तरह से किए। तो आप हमें उम्मीद है कि आप भी अच्छी तरह से बार बार देखेंगे और कोई गलत हरूफ या कोई गलत लफ्ज़ अपनी कापी पे नहीं दर्ज करेंगे और कापी अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे, अच्छी तरह से उस पे लिखेंगे साफ सफाई से, जो पढ़ने में भी आए। तो इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया, तो ये वीडियो आप बार बार पीछे जाकर आप फिर इसको रिपीट कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। तो इसी जब आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाएगा, फिर आप सवालों को अपनी कापी नोटबुक कापी पे दर्ज करें। तो आज बस इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर आगे देखेंगे इन सवालों के जो कुछ रहते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।